بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں مفتی محمد اظہر مدنی۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ آج کل مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے خلاف انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس کا بھی میں نے جواب ریکارڈ کیا تھا اور ان سے کچھ ثبوت پروف کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی بھی ثبوت پروف نہیں دیا، بلکہ مزید انہوں نے الزامات پر مبنی ایک اور طویل ویڈیو انہوں نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی، تو انشاءاللہ آج اس کے بارے عرض کروں گا۔ میں ان کی ویڈیو کا پہلا حصہ تو انہوں نے وہی دعوت اسلامی کے کچھ بیانات کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، ولادت کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، مدنی چینل کے طریقہ کار کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، اور دوسرے حصوں میں انہوں نے وہی فنڈز کے اندر خرد برد کے نگران شورا اور دیگر ذمہ داران کے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ تو میں پارٹ 1 کے اندر جو ہے نا، جو انہوں نے مدنی چینل، نگران شورا اور حاجی امین اطاری کے جو وضاحتی جو بیان ہے اس کے اوپر جو گفتگو کی، میں اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ معروضات آپ کو عرض کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایک الزام یہ عائد کیا ہے، بلکہ سیدھا سیدھا جھوٹ یہ باندھا ہے کہ یہ دیکھیں جی اپنے پیر مولانا الیاس عطار قادری صاحب کو معصوم عن الخطا قرار دیتے ہیں، اور دلیل میں انہوں نے نگران شورا کا ایک ویڈیو بیان کا کلپ اپنی اس ویڈیو کے اندر ایڈ کیا ہے، جس میں نگران شورا اپنے ایک بیان کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ مرید کو اپنے پیر کے خلاف کسی بھی قسم کی بات نہیں سننی چاہیے، بلکہ نگران شورا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمام کے تمام شہر کے لوگ اگر کسی جگہ جمع ہوں اور وہ تجھے تیرے پیر کے خلاف کوئی بات کریں تو تیرے کان جو ہے وہ بہرے ہونے چاہیے، اور وہ پورے کا پورا مجمع تجھے تیرے پیر کے خلاف کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مرید کو اپنے پیر سے ایسی جو ہے وہ محبت کامل ہونی چاہیے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس کو جو ہے وہ کہا دیکھیں جی اپنے پیر کو معصوم عن الخطا قرار دے رہے ہیں۔ تو جناب حنیف قریشی صاحب، آپ کے بارے جو ہے وہ مفتی حسان صاحب نے فرمایا تھا کہ زید جو ہے وہ ہوائی باتیں کرنے والا ہے۔ زید کا جو مطالعہ بالکل سطحی ہے، اور یہ یقین جانے مفتی حنیف قریشی کے بارے میں جو مفتی حسان صاحب نے ارشاد فرمایا تھا نا، وہ 100% بالکل حق اور سچ بیان کیا۔ حنیف قریشی صاحب، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نگران شورا کے اوپر یہ الزام لگانے سے پہلے کہ جی دیکھیں اپنے پیر کو معصوم عن الخطا قرار دے رہے ہیں، آپ جاتے صوفیہ کی بارگاہ میں جاتے، کچھ تصوف کی کتابوں کو جا کر کھنگالتے، تو آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ نگران شورا نے اپنے پاس سے بیان کیا ہے یا واقعتاً یہ کسی بزرگ کا ارشاد اور فرمان ہے بھی یا نہیں۔ تو آپ جائیں، جا کر انوار قدسیہ کو کھولیں، وہاں مطالعہ کریں۔ جناب آپ کو میں گزارش کر دوں کہ سیدنا امام شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ نے انوار القدسیہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ تمام صوفیہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ مرید اپنے پیر کے خلاف کوئی بات سننے سے جو ہے وہ بہرا ہو جائے، اپنے پیر کے خلاف کوئی بات نہ سنے۔ یہاں تک کہ امام شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی جملے اس کے اندر جو ہے وہ مطلب لکھے ہوئے ہیں انوار القدسیہ کے اندر، کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام شہر کے لوگ اگر کسی میدان کے اندر جمع ہوں اور وہ اس کے پیر کے خلاف بات کریں اور اس کو اس کے پیر سے دور کرنا چاہیں، پیر کے خلاف کرنا چاہیں، تو یہ اپنے پیر سے محبت میں اس قدر کامل اور سچا ہو کہ وہ تمام کا تمام شہر جو ہے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو محترم جناب، یہ تو امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور جسے نگران شورا نے جو ہے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہوئے، آداب مرشد بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ اسے نقل کیا، اپنے بیان کے اندر انہوں نے اس کو حصہ بنایا، اور آپ نے بغیر جو ہے وہ سوچے سمجھے تحقیق کیے بالکل حسب عادت آپ نے ہوائی فائر مار دیا اور بالکل سطحی بات کر دی کہ جی دیکھیں اپنے یہ پیر کو معصوم عن الخطا قرار دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہوائی باتیں نہ کیا کریں، پہلے جا کر کتب کا مطالعہ کر لیا کریں یا کسی اہل علم سے جا کر اس کے بارے جو ہے وہ معلومات لے لیا کریں، تاکہ آپ کو بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ جس انداز سے انہوں نے امیر اہل سنت کا یوم ولادت منایا ہے، کثیر علماء نے اس کو شرک فی رسالت قرار دیا ہے۔ حنیف قریشی صاحب، اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں نا، تو سوائے کرامت علی شاہ صاحب کہ جن کی کل شہرت
ایک پیر ہونا اور یا پیر گھرانے سے ہونا اور ساتھ ماشاءاللہ سید ہونا ہے، ان کی علمی حیثیت نہ آپ کے اوپر مخفی ہے نہ میرے اوپر مخفی ہے، نہ ہی ان کے کوئی ایسے علمی کارنامے ہیں اور نہ ہی ان کا شمار کسی بڑے اکابر یا جید علماء کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ کثیر علماء نے اس انداز سے یوم ولادت منانے کو شرک فی رسالت قرار دیا ہے تو برائے مہربانی صرف 3 جید علماء کے نام آپ بتا دیں گے؟ اور میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نہیں بیان کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی عادت ہے کہ آپ ہوائی باتیں کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے فیس بک کی ایک ہوائی پوسٹ کو جو کہ سید کرامت علی شاہ صاحب کی ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، اس کا آپ نے جو ہے وہ مطالعہ کیا اور آپ نے اس کو کثیر علماء کا نام لے کر اپنی ویڈیو کی زینت بنایا، اور مفتی حسان صاحب نے جو آپ کے بارے فرمایا تھا کہ زید کا مطالعہ سطحی ہے، تو وہ بھی آج واضح ہو گیا کہ زید مطالعہ کہاں سے کرتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کا مطالعہ بھی جو ہے نا وہ فیس بک تک محدود ہے، اور ہوائی باتیں آپ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں آج سمجھ آ گئی کہ مفتی حسان صاحب نے کیوں فرمایا تھا کہ یہ زید جو ہے وہ ہوائی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ آپ یہی سوشل میڈیا سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھاتے ہیں، ان کو منہ میں ڈالتے ہیں اور پھر ان کو آگے بیان کر دیتے ہیں، اور ایسے بندے کے بارے پھر حسان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ہے وہ ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر چلیں میں اب آپ سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ دوسرے جہت سے بھی آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ آپ مفتی تو نہیں ہیں، یہ تو کنفرم ہے کہ آپ مفتی نہیں ہیں، کیونکہ مفتی اس طرح کی کسی بھی صورت میں بات کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا جی کہ اس کو علماء نے شرک فی رسالت قرار دیا ہے، اور آپ کے انداز سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ آپ نے ان کی اس بات سے تائید کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ شرک فی رسالت کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور شرک فی رسالت اگر یہ ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ کفر ہے یا حرام ہے؟ کفر ہے تو اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ حرام ہے تو اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ واقعی آپ مفتی ہیں تو ذرا مہربانی کر کے شرک فی رسالت کی آپ تعریف بیان کر دیجئے، اور اس کا حکم شرعی بیان کر کے اس کو امیر اہل سنت کے اس یوم ولادت جس انداز سے منایا گیا ہے، اس حکم کو اس کے اوپر چسپاں کر کے ذرا فتویٰ جاری کیجئے نا ذرا۔ اور میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ تاریخ کی کتابیں پڑھنا، قصے کہانیاں پڑھنا، ان کو عوام کے اندر سنانا اور فیس بک سے چھوٹی چھوٹی پوسٹیں جمع کر کے ان کو اپنی ویڈیو کے اندر چٹپٹا مسالہ بھر کے بیان کرنا، یہ ایک خطیب کا جو ہے وہ کل ورثہ ہوتا ہے، اور وہی آپ کا ہے۔ پھر آپ نے نگران شورا کے اوپر جو ہے نا وہ ایک اور الزام لگایا کہ جی انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر اپنے پیر کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دی ہے، اور آپ نے نگران شورا کا وہ ویڈیو کلپ بھی اپنی اس 32 منٹ کی ویڈیو کے اندر چلایا ہے، اور پھر ساتھ آپ یہ بھی چلایا ہے کہ نگران شورا اپنے ان جملوں سے رجوع کر رہے ہیں، ان جملوں سے توبہ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بیان کے اندر جو ہے وہ کچھ مجھ سے غیر محتاج جملوں کا چناؤ ہوا، جس سے عاشقان رسول کو یہ محسوس ہوا کہ میں اپنے پیر کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری بالکل ایسی نیت نہیں تھی، نہ میرا ایسا مقصود تھا، بالکل نہ ایسا ارادہ تھا، تو وہ کچھ غیر محتاط الفاظ کا مجھ سے چناؤ ہوا، تو میں اپنے وہ الفاظ واپس لیتا ہوں اور آئندہ احتیاط کرتا ہوں اور میں ان سے رجوع کرتا ہوں۔ آپ عجیب آدمی ہیں کہ ایک بندے سے اگر غیر محتاط الفاظ کا چناؤ ہوا ہے اور اس نے اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی کر لیا ہے، اس سے رجوع بھی کر لیا ہے، اور پھر آپ اس کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنا رہے ہیں، تو کیا آپ کے اوپر وہ حدیث پاک صادق نہیں آئے گی کہ جس بندے نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، اب اس کو اس گناہ کے اوپر آر دلانا، شرمندہ کرنے والا اسی گناہ میں ایک دن ضرور مبتلا ہوگا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حالانکہ نگران شورا کہ وہ جو الفاظ تھے وہ گناہ کے زمرے میں تھے یا نہیں تھے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ غیر محتاط الفاظ تھے، انہوں نے پھر بھی اس سے رجوع کر دیا۔ تو جب ایک بندے نے ان الفاظ سے رجوع کر لیا تو پھر اس کو اس کے اوپر شرمندہ کرنا، آر دلانا، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟
اگر آپ کس سے کہانیاں پڑھنے والے خطیب نہیں ہیں، واقعی مفتی ہیں، تو میں آپ سے اس کے اوپر فتویٰ طلب کرتا ہوں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو، غیر محتاط الفاظ کا چناؤ ہو، اور وہ اس سے رجوع کر لے اور اعلانیہ رجوع کرے، پھر اس کو اس کے اوپر آر دلانا، شرمندہ کرنا، تنقید کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ اس کے بارے فتویٰ تو لکھنے کی آپ میں صلاحیت ہے نہیں، نہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ فتویٰ لکھنے کے لیے مضبوط مطالعہ چاہیے، ہوائی باتیں کرنے والی طبیعت سے بالکل کنارہ چاہیے، اور وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں، ان سے جا کر یہ سوال کریں کہ کسی سے غلطی سرزد ہو وہ رجوع کر لے، پھر اس کے اوپر تنقید کی جائے تو اس کے بارے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ چوتھا الزام یہ لگایا کہ جی انہوں نے رکن شورا حاجی امین اتاری کو بٹھا دیا اور انہوں نے ایک وضاحتی بیان جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے، اور نگران شورا نے نعت خاں بھائی کو یہ اس طرح کے نعرے لگانے سے روکا تھا۔ اس کے اوپر خیر میں کافی تفصیلی بات پہلے کر چکا ہوں۔ آپ نے کہا جی یہ ایک لالی پاپ ہے، یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ کسی مسلمان کے بارے بدگمانی ہے یا نہیں؟ یہ کسی مسلمان کے اوپر بہتان ہے کہ نہیں کہ یہ انہوں نے ہمیں لالی پاپ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نگران شورا نے نعت خان کو منع کر دیا تھا کہ اب یہ نعرے نہ لگائیں، اور وہ بظاہر ویڈیو کے اندر نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ نعرے دوبارہ نہیں لگائے جاتے۔ آپ دلیل دیجئے کہ نگران شورا نے پھر منع نہیں کیا تھا، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا نے منع کر دیا تھا، اور پھر آپ نے کہا کہ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اگر تو آپ نے بطور تمثیل کہا تو چلو میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ عذر گناہ سے بھی بدتر ہے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس انداز سے جو ہے وضاحت کرنا اور اس انداز سے نعرے لگانے کے اوپر باقاعدہ آ کر رجوع کرنے کی بجائے اس طرح وضاحت دینا یہ عذر گناہ اور بدتر از گناہ ہے، کہ آپ اس کو گناہ قرار دے رہے ہیں؟ تو اس کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ اس طرح انداز سے یوم ولادت بنانا قرآن اور حدیث کی کس نص کی بنیاد پر جو ہے وہ ناجائز یا حرام ہے۔ ہاں، اس انداز سے نعرے لگانے کو میں بھی غیر مناسب کہتا ہوں کہ اس انداز سے نعرے نہیں لگانے چاہیے۔ امیر اہل سنت کے یوم ولادت کو جشن ولادت نہ کہا جائے، اس انداز سے نعرے نہ لگائے جائیں، اس بات پہ میں بھی پہلے دن سے اتفاق کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے پانچویں بات یہ کیجیے کہ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب وہ مدنی چینل پر آئیں گے، آ کر خود اعلان کریں گے، خود رجوع کریں گے اور باقاعدہ حکم نامہ جاری کریں گے جی کہ اپنے جو ہے وہ جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، یوٹیوب چینل ہیں، ان تمام کے اوپر سے اس طرح کا جو نعروں کا جو مواد ہے اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، جبکہ یہ شرعاً ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رکن شورا حاجی امین اتاری صاحب نے جب آ کر وضاحت کر دی کہ آج کے بعد سے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر میرے خیال سے آپ کو اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ رکن شورا حاجی امین اتاری نے جو آ کر وضاحت نامہ جاری کیا، وہ اگر آپ اسے لالی پاپ قرار دیتے ہیں، حاجی عمران اتاری نگران شورا کے وہ الفاظ کہ جن کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ یہ مولانا الیاس اتار قادری صاحب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر فضیلت دے رہے ہیں، اور نگران شورا بعد میں ان غیر محتاط الفاظ سے رجوع کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کیا آپ کے نزدیک حاجی امین اتاری صاحب کا ان نعروں کے حوالے سے وضاحتی بیان وہ قابل قبول نہیں ہے؟ کیا نگران شورا کے وہ غیر محتاط الفاظ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تھے، ان سے رجوع قابل قبول نہیں ہے؟ اگر ان کی یہ وضاحت اور رجوع قابل قبول نہیں ہے تو پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں
گستاخی کی، کرونا کے ایام نے آپ نے رو رو کر جو ہے وہ توبہ کی، رجوع کیا، وہ پھر کس بنیاد پر قابل قبول ہے اس کی وجہ بیان کیجئے۔ آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی اور پھر اس سے رجوع کی، توبہ کی، وہ قابل قبول کس بنیاد پر ہے اس کی وضاحت کیجئے۔ آپ نے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، اس سے توبہ کی، رجوع کیا، وہ پھر کس بنیاد پر قابل قبول ہے، اور نگران شورا اور حاجی امین اتاری کا وضاحت نامہ اور رجوع قابل قبول نہیں ہے، اور آپ کا بار بار صحابہ کی گستاخیاں کرنا اور صحابہ کرام کے جنتی ہونے کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر مشکوک قرار دینے کو اور اگلے دن آ کر پھر اس کی وضاحت کرنا اگر قابل قبول ہے، اور حاجی امین اتاری اور نگران شورا کا وہ رجوع اور وضاحت قابل قبول نہیں ہے، اور آپ کی وضاحتیں اور رجوع قابل قبول ہیں، تو اس کی وجہ فرق کیا ہے ہمیں وہ بھی بتا دیجئے۔ اور پھر آپ نے کہا جی کہ دیکھیں کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، قرآن کی وہ آیت کہ جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر خوشیاں منانے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اب یہ اس آیت کو اپنے پیر کے یوم ولادت پر خوشی منانے کے اوپر بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ یقین جانے آپ کے بارے جو مفتی حسان صاحب نے کہا تھا نا کہ زید ہوائی باتیں کرنے والا ہے، باخدا انہوں نے بالکل حق اور سچ بیان کیا۔ خدا کے بندے، آپ یہ کسی ایک انفرادی بندے کی کسی پوسٹ کو، انفرادی بندے کے کسی کام کو آپ پوری جماعت کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ آپ پھر آپ نے ایک پمفلٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا تھا اپنی ویڈیو کے اندر، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جی جیسے میرے اتار ہیں ویسا نہیں کوئی، وہ بھی کسی انفرادی بندے کی پوسٹ، کسی انفرادی بندے کا فعل آپ نے پوری تحریک، پوری جماعت کے اوپر تھوپ دیا۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اس سے استدلال آیا مدنی چینل پر کسی نے کیا؟ نگران شورا نے کہیں اپنے پیج کے اوپر یا چینل کے اوپر کیا؟ دعوت اسلامی کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، کیا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اس آیت سے استدلال کیا گیا؟ جو آپ نے ایک پمفلٹ، ایک اشتہار اپنی ویڈیو کی زینت بنایا جس پہ لکھا ہے جیسے میرے اتار ہیں ویسا نہیں کوئی، اس طرح کا کوئی شعر لکھا ہوا ہے، وہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں، کیا ان میں کسی بھی اکاؤنٹ کے اوپر وہ پمفلٹ، اشتہار، فلیکس موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو پھر آپ کا اعتراض بھائی بنتا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اور آپ کیسی، آپ کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی کہ آپ ایک انفرادی بندے کے فعل کو کہ جو کہ نامعلوم ہے، جس کا پتہ بھی نہیں کون ہے، آپ نے وہ پوری کی پوری جماعت کے اوپر تھوپ دیا آپ نے۔ اس لیے جو ہے نا وہ مفتی حسان صاحب سچ کہتے ہیں کہ زید واقعی ہوائی باتیں کرنے والا ہے، کہ تھوڑا سا فیس بک سے اٹھایا، تھوڑا سا ٹویٹر سے اٹھایا، تھوڑا سا جو ہے وہ یوٹیوب سے اٹھایا اور اس کو جو ہے وہ آگے بیان کر دیا۔ تو ہوائی باتیں کرنے والے کا یہی تو مطلب ہوتا، اور کیا ہوتا؟ اور پھر مفتی حسان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ جی زید کا مطالعہ بالکل سطحی ہے، تو وہ بھی آج ہمیں پتہ چل گیا کہ مفتی حسان صاحب نے وہ کیوں کہا تھا۔ وہ بھی آج پتہ چلا کہ حضرت کا جو مطالعہ ہے وہ فیس بک کی جو ہے وہ پوسٹیں ہیں، جیسے شرک فی رسالت کی پوسٹ، ٹھیک ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ والی پوسٹ جو کہ کسی ایک انفرادی بندے نے کی، ایک پوسٹر جو آپ نے اپلوڈ کیا ہوا وہ بھی آپ نے کہیں سوشل میڈیا سے کسی کا اٹھایا، تو یہ ہوائی باتیں کرنا، یہ سرسری مطالعہ اسی کو ہی کہا جاتا ہے، اور وہ آپ کے بارے حسان بھائی نے بالکل درست قرار دیا۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کچھ بھی کہنے بولنے سے قبل کچھ تفتیش کر لیا کریں، تحقیق کر لیا کریں، تاکہ یہ آپ ہوائی باتیں کرنے سے جو ہے نا یہ مفتی حسان صاحب کی اس کو جو ہے نا وہ آپ نے اپنی ضد اور چڑ بنا لیا ہوا ہے، آپ اس کو اپنی یہ نصیحت سمجھیں آپ، اور اپنی یہ ہوائی باتیں کرنے والی عادت ختم کریں۔ جیسے آج آپ نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی جی کہ شکاگو کے
امریکہ کے اندر جو نگران ہیں، دیکھیں وہ اراکین شورا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ اس کا نام مدنی چینل نہ رکھیں، اتاری چینل رکھیں، آپ اس کا نام خیراتی چینل رکھیں، ٹھیک ہے۔ خیر وہ جو بھی کہہ رہا ہے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، وہ بھی آپ نے سرسری بات کی، ہوائی بات کی، وہ شکاگو امریکہ کے اندر دعوت اسلامی کا نگران ہے ہی نہیں۔ اس کو دعوت اسلامی نے کچھ عرصہ قبل اس کی کرتوتوں کی وجہ سے دعوت اسلامی کی ذمہ داری سے معزول کیا تھا اراکین شورا نے، جس پر اسے چڑ چڑی ہوئی ہے، اور اب وہ دعوت اسلامی کے خلاف جیسے آپ نے جو ہے وہ لٹھ اٹھائی ہوئی ہے، اس طرح اس نے بھی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی آپ نے جھوٹ بولا کہ جی دعوت اسلامی کا دیکھو امریکہ کا جو نگران ہے وہ اراکین شورا کے سے دیکھو کس انداز سے گفتگو کرنا۔ کچھ خدا کا خوف کرے، یہ ہوائی باتیں کرنا چھوڑ دیں، اور یہ فیس بک کی سرسری مطالعہ بھی چھوڑ دیں، سطحی مطالعہ کرنا چھوڑ دیں، اور یہ تاریخ کی کتابوں سے نکل آئیں۔ یقین جانے آپ کی مت ہی تاریخ کی کتابوں نے مار دی ہے۔ کچھ حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث کی شروحات کا مطالعہ کریں، کچھ فقہ کا مطالعہ کریں، تصوف کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ ظاہری اور باطنی بیماریوں کا پتہ چلے، اور آپ کو پتہ چلے کہ عالم کی گفتگو کس طرح کی ہوتی ہے، اور عالم جب کسی کے بارے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کس انداز سے کرتا ہے، کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، اور جو کرنی ہے اس کے اوپر دلیل بھی دینی ہے یا نہیں دینی، ثبوت بھی دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو آپ نے جو یہ والی جو باتیں اپنی ویڈیو کے پہلے حصے میں کی تھی، ان کا آپ کو یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو ان کا میں جواب عرض کر دوں۔ باقی آپ نے وہی نگران شورا اور دیگر ذمہ داران کے اوپر جو ہے وہ فنڈ کے اندر خرد برد کرنے کا الزام لگایا، انشاءاللہ اس کا بھی پارٹ 2 جلد جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہوائی باتیں کرنے سے محفوظ فرمائے، آپ کو اپنا مطالعہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو الزام تراشی اور بہتان لگانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔